فرش التراب يضمني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستو، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے. سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. کیا بنایا؟ مسلمان تو پہلے بھی تھے، نبی سے پہلے بھی مسلمان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مسلمان بنایا جن مسلمانوں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، تم میرے سب صحابہ ہو. کیا ہو؟ او بلال تو میرا صحابی ہے، وہ عثمان تو میرا صحابی ہے، او ابو ہریرہ تو بھی میرا صحابی ہے، او امیر حمزہ تو بھی میرا صحابی ہے، تم میرے سب صحابہ ہو. لیکن میرے صحابہ تمہارے بعد جو آئیں گے وہ میرے صحابہ نہیں، وہ میرے بھائی ہیں. کیا فرمایا؟ نبی نے رشتہ جوڑ کے گیا، نبی نے رشتہ توڑ کے نہیں گیا. ہر نبی آیا اپنی امت کو صرف یوں کہا، میں نبی ہوں، تم میری امت ہو. لیکن اللہ اکبر، ہمارے نبی نے ہم سے کتنا بڑا رشتہ جوڑ کر گیا. کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، تم میرے صحابہ ہو، لیکن تمہارے بعد
جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے میری صورت بھی نہیں دیکھی، میری ہیئت بھی نہیں دیکھی، میرا مکان بھی نہیں دیکھا، میری چال بھی نہیں دیکھی، لیکن میرے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، میری ذات پر ایمان لائیں گے، میرے کلمے کو پڑھ کر مجھے اپنا نبی مان لیں گے، اور میرے صحابہ وہ میرے بھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایسے نبی کا امتی اور ایسے نبی کے امت میں اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ کتنے بڑا نصیبہ ہے ہمارا۔ اس امت کی تعریف، موبائل آپ بند کرو، اس امت کی تعریف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہے گئے یہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے۔ کب ذکر کیا ہے؟ ابھی حضرت آدم کا وجود نہیں ہے، حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی میں ملے نہیں ہیں، ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل سے پوچھتا ہے۔ اللہ نے کیا پوچھا جبریل کو؟ اللہ نے حضرت جبریل کو بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اپنی بناوٹ کو دیکھا، اپنے بازوؤں کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا، اللہ کے سجدے میں گر گئے۔ کہاں گرے؟ شکر کا، نعمت کے ملنے پر جو شکر ادا کیا جاتا ہے تو آدمی اپنے مالک کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ایک زمانہ گزرا، میں نے اللہ والے سے یہ سنا کہ 70,000 سال کا زمانہ گزرا۔ کتنے سال کا؟ بنی اسرائیل کے 7 نبیوں کا زمانہ گزرا، 70,000 سال کا۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، 70,000 سال ہو گئے۔ کتنے ہزار سال؟ اللہ نے فرمایا ارفع راسک یا جبریل، او جبریل اپنے سر کو اٹھا۔ بس کرنا بابا، کب تک پڑے رہتا؟ اٹھ۔ اٹھایا رب نے۔ فرشتوں کو نہ کھانا ہے نہ کمانا ہے، نہ لائٹ کا بل بھرنا، نہ نل کا بل بھرنا، نہ گاڑی میں تیل ڈالنا، نہ ادھر سے ادھر جانا۔ فرشتوں کو کیا ہے؟ ان کی بھوک تو مٹتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ فرشتوں کی غذا اللہ نے کیا بنایا؟ ذکر۔ انہیں بھوک لگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تمہیں مجھے بھوک لگتی ہے، ہم روٹی تلاش کرتے ہیں، کمانے نکل جاتے ہیں، لیکن تمہارا میرا چلنا کمانا ایسا ہے، چلتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کماتے تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ حلال کما رہے کہ حرام کما رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے کہ جب وہ کمانے کے لیے نکلے تو یہ دیکھے میرا کمانا جو میں محنت کر رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ میں جس محنت میں لگا ہوں، دودھ بیچنے والا ہوں تو پانی ڈالنا حرام، پانی ڈال ڈال کر دودھ بیچو گے، تمہارے بچوں کو بھی حرام کا کھلاؤ گے، تمہاری بیویوں کو بھی حرام کا کھلاؤ گے۔ جو حرام کا کھائے گا وہ جہنم میں جا کر جل جاوے گا۔
پانی ڈال کر کافر بیچتا ہے، ملاوٹ مسلمان نہیں کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا مسلمان نہیں، ملاوٹ کر کے بیچنے والا مسلمان نہیں، دھوکہ دے کر بیچنے والا مسلمان نہیں، جھوٹ بول کر بیچنے والا مسلمان نہیں۔ اب حضرت جبریل کو اللہ نے اٹھایا، اٹھ جا میاں، ارفع راسک یا جبریل، او جبریل اپنے سر کو اٹھا۔ جبریل علیہ السلام اٹھ گئے۔ اللہ نے پوچھا جبریل یہ تو بتا تو کیا کر رہا تھا اور کتنا زمانہ گزر گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا الہی میں اپنے آپ کو دیکھ کر اتنا خوش ہو گیا، پروردگار میرا دل یہ تسلیم کر لیا کہ اب رب کو سجدہ کیے بغیر چارہ نہیں۔ پروردگار میں تجھے سجدہ کر رہا تھا، سجدہ شکر کر رہا تھا پروردگار، اور یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کتنا زمانہ میں سجدے میں پڑا رہا۔ گنتی کیا معلوم جبریل کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل تجھے بنائے ہوئے 70,000 سال ہو گیا اور تجھے سجدے میں پڑے ہوئے بھی 70,000 سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سنا کہ مجھے 70 سال سجدے میں گرے ہوئے 70 سال ہو گئے، حضرت جبریل علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام مسکرانے لگے۔ رب کریم نے پوچھا جبریل یہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ کس بات کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے الہی 70,000 سال کا سجدہ میں نے تجھے کیا، دل خوش ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ او مسلمانوں تمہارا ذکر ہو رہا ہے اب۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر نہیں ہے، حضرت داؤد کی قوم کا ذکر نہیں ہے، حضرت الیاس کی قوم کا ذکر نہیں ہے، حضرت یونس کی قوم کا ذکر نہیں ہے۔ او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں، اللہ آدم کی پیدائش سے پہلے تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ کیا رب کو ہم سے عشق ہے، کیا رب کو ہم سے محبت ہے، اور اللہ کی قسم اگر رب کریم کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو اللہ ہمیں محبوب نبی نہ دیتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے ہاتھ میں قیمتی چیز دیتا ہے۔ اللہ کو ہم سے محبت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمایا، لیکن ہم ناقدرے ہیں۔ نبی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ نبی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، نبی جیسی صورت نہیں بناتے۔ نبی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، نبی کے جیسی شادی نہیں کرتے۔ نبی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، نبی کے جیسا لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے۔ ہم کیسے ہیں؟ ناقدرے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل تو نے 70,000 سال کا سجدہ کیا، تیرے دل میں خوشی ہو گئی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سن لے جبریل، ابھی تو سارے فرشتوں کو پیدا کرنا باقی ہے، بہت سارے فرشتے ہوں گے، اس کے بعد جنات کا وجود ہوگا، اس کے بعد آدم کا وجود ہوگا، اور آدم کی اولاد میں سے ایک آخری میرا محبوب ہوگا۔ آخری محبوب کی آخری امت
میرے نبی کی آخری امت ہوگی۔ جبریل سن لے، میرے نبی کے بعد 14ویں صدی کے مسلمانوں سن لو، فرمایا میرے نبی کا ایک امتی جس کی عمر بھی چھوٹی، جس کا قد بھی چھوٹا ہوگا، جس کا پیٹ بھی چھوٹا ہوگا، اور وہ آخری امت ہوگی، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ جبریل سن لے، میرے حبیب کا ایک امتی میرے سامنے ایک سجدہ کرے گا، وہ بھی اتنا چھوٹا سجدہ کرے گا جتنی دیر کو ایک پرندہ زمین پر سے دانہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا جبریل اتنی دیر کا میرے محمد کے امتی کا سجدہ اے جبریل تیرے 70,000 سال کے سجدے سے زیادہ افضل ہوگا۔ اللہ نے کیا بنایا، اللہ نے کیا بنایا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا محبوب نبی دیا، اور محبوب نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا۔ اب آپ سب لوگوں سے ایک میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، دو باتیں میرے ذہن میں رکھو۔ او بڑے میاں، ذرا بہت کام کی بات بول رہا ہوں، میں بہت کام کی بات بول رہا ہوں۔ جو پردے میں عورتیں ہیں وہ بھی سن لے، مردو تم بھی سن لو۔ تم کو اگر نبی ہونا تو اپنی پسند کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سن رہے میری بات؟ او مسلمانوں میری بات کو دھیان سے سن لو، جن کو محمد الرسول اللہ ہونا ان کو اپنی پسند چھوڑنی پڑے گی، اور جن کو محمد الرسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے ان کو اپنی پسند والی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر تم غلام ہیں کسی کی تو غلامی والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ جی تم غلام ہیں، تم غلام ہیں۔ جن جن غلاموں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، ان سارے کے سارے غلاموں نے سبق کے طریقے چھوڑ دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے آپ کے طریقوں کو اپنا لیا۔ جی کلمہ پڑھ کر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری، کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے غلام بن گئے، اور ایسے غلام بن گئے جان دینے کی ضرورت پڑی تو جان دے دیا، لیکن جان کے بدلے میں، اپنی جان کے بدلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، محبت کو نہیں چھوڑا۔ تو اب یہ بولو، نبی کی خواہش پر چلنا چاہتے ہو یا اپنی خواہش پر چلنا چاہتے ہو؟ سب بولو، سب۔ نبی ہونا تو نبی کی خواہش، نبی ہونا تو نبی کا دین، نبی ہونا تو نبی کا کلمہ، اور نبی نہیں ہونا تو اپنی مرضی سے چلنا۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد، آج تک جو غلطیاں ہم سے ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں گے۔ کیا کریں گے؟ میں نا یہ ٹی وی کو تیس سال سے آتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اب میرے بچے دیکھ لیا آپ لوگوں نے، اور
ٹی بی والوں سے ایک میرا بہت دلی تعلق رہا، اور ارمان یہ ہے کہ ٹی بی والوں کو لے کر جنت میں چلوں۔ یہاں کا ایک بھی بندہ یا بندی اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے اور اپنی کسی گناہ کی وجہ سے یہ جہنم میں چلے جائے یا جہنم والی بن جائے، میں نہیں چاہتا۔ اس لیے جیسے صحابہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ ہے، اور آپ نے جو دین لے کر آیا ہے اس دین پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دیکھو تمہارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میں نے ہمارے مولانا شاہد صاحب کو کئی مرتبہ یہ بات بولا، مولانا اپنے گاؤں کا نام ٹیمبی کے بجائے اسلام پور رکھو یا اسلام آباد رکھو۔ یہاں سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل کرم سے، اور یہ سب لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، اب محمد الرسول اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم پورے دین پر عمل کر کے ہم اپنے نبی اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور جنت کا دروازہ ہم کھٹکھٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ایک خواہش رسول ہے جو تم کو جنت میں پہنچائے گی، اور ایک تمہاری اپنی خواہش ہے جو آدمی کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ تو سب وعدہ کرو اور عہد کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 100%، کتنے فیصد مسلمان بننا ہے ہم کو؟ 100%۔ جیسے قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہے نہیں؟ قرآن میں ہے نا؟ کیا کہا اللہ نے؟ او مسلمانوں، مسلمان بن جاؤ۔ قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب قرآن تم تک آ گیا، نبی کا پیغام تم تک آ گیا، او مسلمانوں اب اس پر یقین کر کے عمل کرنا شروع کر دو۔ مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے مسلمان بن جاؤ۔ قرآن پر ایمان لا کر تمہارے دل میں ابھی خواہش کافروں جیسی ہے، یہ نکال دو۔ نبی پر ایمان لا کر تم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی کو ختم کر دو۔ کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ مسلمانوں تم اسلام پر آ جاؤ، ایمان پر آ جاؤ۔ مسلمانوں تم ایمان پر آ جاؤ۔ ایمان والو اب ایمان والے کام کرنا شروع کر دو۔ اور اللہ کی خواہش ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب نبی کا کلمے پڑھنے والا، اب نبی کے دین کو قبول کرنے والا، نبی پر جو قرآن نازل ہو گیا اس قرآن کو پڑھنے والا، ماننے والا، اس قرآن سے محبت کرنے والے کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ کسی بھی موڑ پر، کسی بھی موقع پر تمہارا مسئلہ چاہے جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، تمہارا مسئلہ چاہے لین دین کا ہو، تمہارا مسئلہ چاہے تجارت کا ہو، تمہارا مسئلہ چاہے نکاح کا ہو، تمہارا مسئلہ چاہے موت کا ہو، زندگی کا ہو، لوگوں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔
شیطان کے اشارے پر نہ ناچنا، شیطان کے خواہش پر نہ چلنا، شیطان کے لکیروں پر نہ چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ اتباع کرنا، نہ اس کے ساتھ جانا، نہ اس کو خوش کرنے والا کوئی کام کرنا۔ کس کو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، شیطان نے جدھر لکیریں مارا ہے، شیطان جدھر چلا رہا ہے لوگوں، وہ تم کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ پھر اللہ نے آگے سمجھایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، میری نہیں مانتا مت ماننا، اس کی نہیں مانتا مت ماننا، لیکن لوگوں یہ تو سن لو، تمہارے نبی نے تمہارے رب کا پیغام لے کر آیا، تمہارے رب نے اپنے نبی کے ذریعے سے سمجھایا، وحی کے ذریعے سے بتلا دیا۔ لوگوں سمجھانے بتلانے کی ضرورت یہ ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن بن کر بھی اگر تم شیطان کے خواہشات پر عمل کریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ شیطان آپ کو داڑھی کاٹنے لگاتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو اللہ کا دشمن بنانا چاہتا ہے۔ شیطان آپ کو دودھ میں پانی ملانے لگاتا ہے، شیطان آپ کو گالی گلوچ کرنے لگاتا ہے، شیطان غیبت کرنے لگاتا ہے، شیطان شراب پینے لگاتا ہے، شیطان آپ کو آپس میں مسلمانوں سے لڑانے لگاتا ہے، شیطان مسلمانوں کو آپس میں بیر رکھنے لگاتا ہے، شیطان آپ کو ایک دوسرے سے حسد کرنے لگاتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے قسم کھایا ہے، او انسان چاہے تو جتنا بچتا جا، میں تجھے پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف لیتا جاؤں گا۔ ایک پکار ہے شیطان کی اور ایک پکار ہے پروردگار کی۔ اب کس کی پکڑ کو، کس کی پکار کو سنو گے؟ ارے بولو نا، سچ سچ بولو، جس کے گھر میں بیٹھے اس کو حاضر ناظر کر کے۔ ایک پکار ہے شیطان کی، وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ لذات بہت ہیں، زنا کرو، شراب پیو، غیبت کرو، چغل خوری کرو، ننگے ناچو، جو دل میں آیا وہ کرو، تھوڑی سی زندگی ہے عیش کر لو۔ ایک پکار ہے شیطان کی اور ایک پکار ہے رب کریم کی۔ پروردگار کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، او مسلمانوں ہم نے تھوڑی سی زندگی تم کو دیا ہے، تمہارے پیدا ہونے کی تاریخ تمہیں پتا ہے، موت کی تاریخ تو پتا نہیں، لیکن موت ایک دن آ کے رہے گی، موت بھی آنے والی ہے۔ اور یہ زندگی کتنی ہے؟ اللہ کو آپ کی زندگی کے بارے میں قرآن اتارنا پڑا۔ پروردگار عالم نے فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا، او میرے بندو، مجھ پر ایمان لانے والے بندو سن لو، قرآن پر ایمان لانے والے بندو سن لو، نبی پر ایمان لانے والے بندو سن لو، بل توثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، کبھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت اللہ
اللہ نے سمجھا دیا لوگوں یقین نہیں آتا قرآن سن لو، اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن پر ایمان ہے تو میری بات مان لو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کو داغ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت جیسے جمعے کا دن آج کا ہے، کل ہفتے کا دن آنے والا ہے، آنے والا ہے نہیں، اس کے بعد سنیچر کا دن اس کے بعد پیر کا دن آنے والا ہے، آنے والا ہے، ہفتے کے بعد اتوار آئے گا نا، پیر کیا آتا تمہارے پاس؟ اتوار کے بعد تمہارے پاس کون پیر آتا؟ اتوار کے بعد، اور ہفتے کے بعد اتوار آتا، ترتیب سے آتے نا، کبھی گڑبڑ نہیں کرتے نا، کبھی انہیں پہلے آیا کبھی انہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ ٹھیک ہے، تمہارے پاس اچھا ہے، تمہارے پاس ترتیب اچھی ہے کہ دنا گڑبڑ نہیں کرتے، لیکن تم گڑبڑ تو نہیں کرتے نا، کبھی مسجد کو آ جائے تو پرسوں کے دن نہیں، پرسوں کے دن آئے تو ترسوں کے دن، ایسا تو نہیں کرتے نا، تم بھی ترتیب سے آتے رہتے نا؟ نہیں ہو بادشاہ میں کیسا ہوتا؟ جمعہ کو جمعہ ترتیب سے، جمعہ کے بعد ہفتے کو بھی آتے کہ نہیں آتے؟ ایسا مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اطمینان دلایا آپ کو، اللہ نے سمجھا دیا کہ لوگوں میری بات مان جاؤ، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور آخرت کی زندگی پھر آپ کو تھوڑا کھلونا دے کر بھیج دیا گیا، جاؤ تھوڑے دن اماں کا دودھ پی کر آ جاؤ، جاؤ زمین پر تھوڑے دن تھوڑا گوشت بوٹی کھا کر آ جاؤ، اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد اگر دانت منہ میں کے گر جائے تو کھیر چپاتی کھا کے آ جاؤ۔ اور یہاں کی زندگی اتنی مصیبت ہے، کماؤ تو کھاؤ، نہ تو بھیک مانگ کے کھانا پڑے گا۔ یہاں کی زندگی کتنی مشکل کی ہے کہ نہیں؟ پڑوس کا بڈھا کتنا بھی بیمار ہو، اس کی دوا کو پیسے اپن نہیں دیتے، اور پڑوس میں کون کتنا بھی فقیر ہو اس کو یہ نہیں بولتے کہ ہمارے کھیت میں سے تھوڑا لے کے جاتے جا بابا۔ یہ دنیا کی زندگی مصیبت کی زندگی ہے، لیکن یہی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بنایا۔ کیا بنایا؟ ہاں، کامیاب بنانے کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں تھوڑا وقت آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، حلال کھانا ہے۔ کتنے دن؟ آج اگر معلوم ہو گیا ہمارے گاؤں میں 102 سال کا بڈھا ہے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، ابھی تک گئے نہیں نو، بولتے نہیں؟ اور آدمی فخر کرتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ رستم تمہاری عمر کیا ہوگی؟ بڑے میاں کو پوچھے میں آپ کی عمر؟ ابھی الحمدللہ میں 82 سال کا ہو گیا، دوا نہیں کچھ نہیں، لیکن آپ 100 سال پورے کریں گے، کرے تو آپ کا فوٹو اخبار میں آئے گا، کہے گا اتنے دنوں سے کھاتے پیتے رہتے یہ بڈھا مرتا نہیں، دیکھو اس کا فوٹو۔ کیا بولتے لوگ؟ گھٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن کتنا بھی گھٹ رہا تو مرنے کا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا، کلمہ پڑھا ہم لوگوں نے، کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، اس کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟
اب کسی کو ہم سجدہ کریں گے اللہ کو کریں گے، کسی برے وقت میں یاد کریں گے رب کو یاد کریں گے، صبح آئے گی رب کو یاد کریں گے، شام آئے گی رب کو یاد کریں گے، بستر پر لیٹنے جائیں گے رب کو یاد کریں گے، بستر سے اٹھ جائیں گے رب کو یاد کریں گے۔ یاد کرنے کی کوئی ذات ہے تو وہ ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے وہ؟ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ اس بات پر ایمان ہے یہ کھوپڑی تیرے سوا کسی نے نہیں دیا، یہ آنکھ تیرے سوا کسی نے نہیں دیا، یہ زبان تیرے سوا کسی نے نہیں دیا، یہ چمڑی تیرے سوا کسی نے نہیں دیا، یہ بال تیرے سوا کسی نے نہیں دیا، سوچنے والا دماغ تیرے سوا کسی نے نہیں دیا، چلنے والی سانس کے جو پھیپھڑے ہیں تیرے سوا کسی نے نہیں دیا، سارے جسم کا بادشاہ تو نے دل کو بنایا، وہ دل بھی تیرے سوا کسی نے نہیں دیا۔ کون دیا یہ سب؟ مجھے بھی اللہ نے دیا، میری اماں کو بھی اللہ نے دیا، میرے ابا کو بھی اللہ نے دیا، ساری مخلوق کو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی اکیلی قدرت سے عطا فرمایا۔ کیا جی؟ ایسا تو نہیں نا ایک مرتبہ اللہ میں نے دیے تھے پھر دوسری مرتبہ گئے تو خواجہ میاں نے دے دیے، غریب نواز نے دے دیا، محبوب سبحانی نے دے دیا۔ محبوب سبحانی کو بھی اللہ نے دیا، غریب نواز کو بھی اللہ نے دیا، خواجہ میاں کو بھی اللہ نے دیا۔ ارے چھوڑ دے ان کو، انسانوں کو، فرشتوں کی باری آئی تو فرشتوں کو بھی اللہ نے بنایا۔ ارے چھوڑ دے فرشتے کو، زمین کو بنانے کی باری آئی، زمین کو بھی اللہ نے بنایا۔ چھوڑ دے زمین اور زمین کے مخلوق کو، آسمان کو بنانے کی باری آئی، رب کریم نے بنایا۔ آسمان میں تاروں کو بنانے کی باری آئی اور تاروں میں روشنی ڈالنے کی باری آئی، رب کریم نے بنا دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں نہیں جی آسمان کو انہوں نہیں کیا انہوں بنائے تھے اور زمین کو انہوں نہیں کیا انہوں بنائے تھے۔ رب کریم فرماتا ہے لوگوں مجھے پہچان لو، تبارک الذی بیدہ الملک، لوگوں مجھے پہچان کراؤ، میں تمہیں پہچان کر جنت میں داخل کر دوں گا، تم مجھے بھول کر آئیں گے، چن چن کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ بھینس کی یاد میں اس کی خدمت میں اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ جہنم میں اٹھا کر پھینک دیں گے۔ کھیتی کی محبت میں اس کی محنت میں اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ناراض ہو کر جہنم میں اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ادھر تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور محبت جمانے کی باری آئی، محبت بسانے کی باری آئی تو کس کو بسایا؟ دنیا کو۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے یہ زمین اور آسمان یہ سارا کا سارا تمہارے پیدا کرنے والے رب کا ہے، تم کس کے ہو؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری کی ساری زمین پر اللہ کی حکومت ہے، سارے کے سارے آسمان پر اللہ کی حکومت ہے۔ او اللہ کے ماننے والے لوگوں سوچو، زمین کے اندر تم جائیں گے، زمین پر کس کی حکومت، زمین کے اندر کس کی حکومت؟ اللہ کو چھوڑنے والے قبروں میں روئیں گے اور اللہ کو پہچاننے والے قبروں میں مزے اڑائیں گے۔
اللہ صاف کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ او مجھے یاد کرو، زمین پر تم مجھے یاد کریں گے، زمین پر بھی میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم مجھے یاد کرو۔ قبر کے گڑھ میں چلے جائیں گے، تمہاری اولاد تمہیں بھول جائے گی، تمہاری بیوی تمہیں بھول جائے گی، تمہارے بچے تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے بھائی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے پڑوسی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے استاد تمہیں بھول جائیں گے، ارے جن کی غلامی تم کرتے تھے وہ مالک تمہیں بھول جائیں گے، لیکن رب کریم کی وہ ذات ہے جو زمین پر رب کو یاد کرتے تھے، رب کریم ان کو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی یاد کرے گا۔ اللہ یاد کیسے کریں گے؟ قبر کو کہہ دیا جائے گا، او قبر یاد رکھنا، آنے والا بندہ میرا یاد کرنے والا ہے، میرے سامنے سر جھکانے والا ہے، اپنی زبان سے میرا نام لینے والا ہے، میری ذات سے وہ ڈرنے والا ہے۔ اے زمین، آنے والے میرے محبوب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ بھئی قبر میں جانا ہے نہیں جانا ہے؟ قبر پر کلمے کی تختی لگانے سے تمہاری مغفرت نہیں ہے، قبر کے اندر قرآن کریم رکھنے سے تمہاری مغفرت نہیں ہے، قبر پر تمہارے چادر ڈالنے سے مغفرت نہیں ہوگی، قبر پر تمہارے چونا مارنے سے مغفرت نہیں ہوگی۔ اور لوگوں یاد رکھو، اگر تم اللہ کو یاد کریں گے اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر میں ستا ستا کر رلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ کلمہ پڑھ کر یہ زندگی میں طے کر لو کہ آج سے ہم کو کسی کا غلام بننا ہے، اور آج سے ہم کو کسی کا بندہ بننا ہے۔ بندگی اس کا نام ہے، پروردگار عالم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا۔ غلامی اس کا نام ہے، شکل بھی، صورت بھی، عمل بھی، سارا کا سارا پیغمبر کے حوالے کر دینا۔ سمجھ میں آیا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ ہے افسوس، مرنے کے بعد ہزاروں مرتبہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اگر وہ نافرمان بن کر گیا ہے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تمہاری مغفرت کا، تمہارے اس کی دعائیں مغفرت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کا کلمہ نہیں تھا وہ زانی تھے، شرابی تھے، ظالم تھے۔ جن کا نبی نہیں تھا وہ حیوانوں کی جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے آپ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لانے سے پہلے کعبۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ انسان کے بچے تھے لیکن ننگا طواف کرتے تھے، انسان کی اولادیں تھی لیکن ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، انسان تھے لیکن کسی کو اپنی ماں اور بیٹی کا خیال نہیں تھا، فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایسے تھے کہ حیوان، جانور، نبی آ گیا کلمہ لے کر آ گیا، نبی آ گیا قرآن لے کر آ گیا، نبی آ گیا دین لے کر آ گیا۔ او مسلمانوں، جو دین نبی نے ان پرانے پاپیوں کے پاس لے کر آیا تھا وہ دین اللہ نے تم تک بھی پہنچا دیا ہے۔
وہ پرانے پاپی جو برسوں برس اپنے بھائیوں کی گردنیں اڑانے والے، اپنے بھائیوں کو ستانے والے، عورتوں کو زندہ درگور کرنے والے، مال حرام کھانے والے، ننگا بیت اللہ کا طواف کرنے والے، پرانی شراب پی کر شان کرنے والے، زنا کر کے اترانے والوں پر جب اللہ کے رسول نے دین پیش کر دیا، سارے کے سارے گناہ گاروں نے توبہ ایسی کی کہ اپنی زندگیاں بدل لی۔ میں سوال کرتا ہوں ٹی وی کے مسلمانوں، تم نے زمانے سے کلمہ پڑھا، سچ بولنا نہیں سیکھا، زمانے سے کلمہ پڑھا، داڑھی رکھنا نہیں سیکھا، زمانے سے کلمہ پڑھا، کبھی نبی کی صورت سیرت والی زندگی گزارنا نہیں سیکھا، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، قرآن سے محبت نہیں ہے، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، تمہیں نماز سے محبت نہیں ہے، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، تم کو شراب سے نفرت نہیں ہے، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، زنا سے نفرت نہیں کیا، یہ تو بتاؤ۔ وہ سارے صحابہ قیامت کے دن اٹھ کر کہیں گے یا رسول اللہ، جن کو تم نے اپنا بھائی کہا تھا وہ کلمہ پڑھ کر بھی زانی کیسے ہو گئے؟ یا رسول اللہ، ہم کو آپ نے گواہ بنا کر، جن کو آپ نے بھائی کہا تھا وہ اپنے بیویوں پر ظلم کرنے والے کیسے بن گئے، اپنے بھائیوں کے دشمن کیسے ہو گئے، علماء کے ناقدرے کیسے ہو گئے، اپنے بچوں کو قرآن سے محروم رہنے والے کیسے ہو گئے؟ اپنے بچوں کو قرآن بھی نہیں پڑھاتے اور آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ بتاؤ، جب صحابہ قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ، جن کو آپ نے اپنا بھائی کہا تھا وہ داڑھی کاٹنے والے کیوں ہو گئے، کیا جواب دیں گے؟ ایک عرض ہے میرے بھائیوں، عمل کم یا زیادہ ہوگا، لیکن میں آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں، قیامت کے دن میرا نبی شرمندہ ہو جائے ایسا کوئی کام مت کرو۔ اللہ وعدہ کرتے؟ دیکھو، تمہارا بیٹا اگر قانون کے خلاف کوئی کام کرے، بے حیائی کا کوئی کام کرے، اور گاؤں میں کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہے کہ دیکھو یہ حافظ صاحب کا لڑکا ہے، تو کیا حافظ صاحب کو شرمندگی نہیں ہوگی؟ قیامت کے میدان میں اگر انبیاء اور انبیاء کی قوموں نے اگر یہ اعتراض کر دیا، اے اللہ، جس قوم کا تو نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، فرشتوں کے پیدا ہونے سے پہلے، جناتوں کے پیدا ہونے سے پہلے، اللہ جس امت کا تو نے ذکر کیا وہ امت شرابی کیوں بن گئی؟ تو میرا نبی کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اتنا پیارا بنایا ہے، بولو انشاءاللہ ہم بھی پیارے بنیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ جب ہمارا رب ہم کو اتنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کو چاہنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بھی نیت کرے، مرد بھی نیت کرے، سب نیت کرے کہ انشاءاللہ عورتیں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گی اور مرد بھی اسلام کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ جبریل کو خاموش کرا رہا ہے۔ اللہ کیا کرا رہا ہے؟ جبریل، میرے حبیب کی امت ہوگی، جو میرے حبیب کی امت ہوگی، فرمایا جبریل وہ ایک سجدہ کرے گی، جبریل تیرے 70,000 سال کے سجدے سے زیادہ افضل ہوگا۔ ارے تمہارا مقام دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بنی اسرائیل کے انبیاء سجدہ کریں گے، جبریل تیرے سجدے سے افضل ہوگا، نہیں کہا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایک سجدہ کرے گی تیرے 70,000 سال کے سجدے سے زیادہ افضل ہوگا۔ اپنے آپ کو پہچانو بھائیو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو،
کون ہو؟ ہاں، تو غلامی والی زنجیر اپنے گلے میں ڈال لو. اب خواہشات کو چھوڑ دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ شیطان کے بننا ہے، محمد الرسول اللہ کے بننا ہے. بولو. دل بولے گا اوہ گورا چٹا تو جب لگے گا جب داڑھی کاٹے گا، پیجامہ پہ اتنا لمبا پہنے گا کہ ٹخنے ڈھانپ کر چلے گا تو اچھا لگے گا، حرام کھائے گا تو اچھا لگے گا، سود کھائے گا تو اچھا لگے گا. اب تم بتاؤ یہ اختیار کرو گے کہ پھر اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرو گے، شریعت اختیار کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ. بس میرے بھائیوں، غلامی یہ ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو شیطان سے دور کر دیا، میرے نبی سے قریب کر دیا، میرے نبی کی غلامی کو اختیار کیا. جب جو کام کرنا ہے اب تو محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کر کام کرنا ہے نا جی. اور یاد رکھو، اگر یہاں دنیا میں تم لوگوں کو نہیں پہچانے گئے، دنیا میں لوگوں یاد رکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو لوگوں سن لو، دنیا میں اگر تم چلتے چلتے کسی کو مسلمان نظر نہیں آئے، کسی نے آپ پر شک کر بیٹھا یہ کون ہے، تو یاد رکھو قیامت کے دن بھی تمہارا نبی تم کو نہیں پہچانے گا. تمہارا دل، تمہارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے نبی کو خبر نہیں ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ تمہارے رب کو خبر ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتے رہتا ہوں، رب کو ماننے کی ایک سند ہے، رسول کو ماننے کی بھی ایک سند ہے. کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ. خدا کو ماننے کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا نا، یہ خدا کو ماننے کا سرٹیفکیٹ ہے. قرآن پر ایمان لانا یہ خدا کو ماننے کا سرٹیفکیٹ ہے نا. لیکن نبی کو ماننے کا سرٹیفکیٹ یہ ہے، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی مرتبہ کپڑے بدل لیے، کپڑوں کا رنگ بدلا ہے، لیکن اپنی صورت میں کبھی داڑھی کو چھوٹا اور بڑا کر کے کبھی کاٹا نہیں ہے. داڑھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی سند ہے، اور کلمہ اللہ کا بندہ ہونے کی سند ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ العزیز ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. ہاں وہ لوگ کاٹو جن کے رکھنے سے بیماری پیدا ہوتی ہو، جذام آتا ہو، گوشت جھڑتا ہو، سمجھیں گے نہیں، اور ان کو بڑے بڑے پھوڑے آ کر پیپ جھڑتا ہو، ایسے لوگوں کو تو ڈاکٹر بھی کہے گا بھی بالوں کو نکالو، اور شریعت بھی کہے گی بھی یہ بیماری اگر ہوتی ہے تو نکال دے. لیکن جن کے چہروں پر کوئی بیماری نہیں ہے، وہ سلمان خان بننا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے ڈاکو بن کے دکھانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ہیرو بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے کبھی غلام نہیں ہو سکتے، وہ دنیا دار جیسے رسول کے دشمن ہیں. تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو. او لوگو مجھے تو پتا نہیں تم کیا ہو، کلمہ زبان سے پڑھتے ہو، منافقوں کا پتا نہیں تھا، کلمہ سننے والے تھے، دل میں کفر رکھنے والے تھے، دل کا پتا نہیں تھا. اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا اور اللہ پروردگار نے فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. جو کھلے طور پر جو لوگ کلمے کا انکار کرتے ہیں وہ تو کافر ہیں، لیکن زبان سے کلمہ پڑھ کر دل میں کفر رکھنے والے ہیں وہ منافق ہیں. وہ کون ہیں؟
کلمہ سنتے ہیں کلمے پر نہیں چلتے، قرآن سنتے ہیں قرآن پر نہیں چلتے، نبی کو غلامی کو مانتے ہیں نبی کی سیرت کو نہیں مانتے، نبی کے حدیث کو سنتے ہیں نبی کے حدیث پر عمل نہیں کرتے، یہی تو منافقین ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس بات یہ ہے میرے بھائیوں، بات یہ ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھا، تمہارے شادیوں میں ہمیشہ پڑھتے امام لوگ، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو مسلمان ادھر ہاتھ اٹھاؤ۔ ہندوؤں کو تو دعوت نہیں دیے، نہیں دی نا؟ ہاں ٹھیک، نیچے کو لاتا۔ میں بول رہا تھا ٹیم بی کے لوگوں کے سرپنچ کو تو نہیں بلائے، اس واسطے ہاتھوں اوپر کرنے کو لگایا، سمجھا نا؟ اللہ مسلمانوں کا نام لے رہا، اب اللہ کی مانیں گے؟ مانیں گے؟ اللہ کی آواز ہے، اللہ کا کلام ہے، میں پڑھ رہا ہوں لیکن میری آواز میں اللہ تم کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں جنہوں نے مجھے خدا مان لیا، او لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا پروردگار مان لیا، او لوگوں جنہوں نے مجھے اللہ تسلیم کر لیا، او لوگوں جنہوں نے میرے ایک ہونے پر ایمان لایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب تمہاری زندگی جانور کی نہیں ہوگی، تمہاری زندگی سور اور کتے جیسی نہیں ہوگی، تمہاری زندگی شیر اور بلی جیسی نہیں ہوگی، تمہاری زندگی بیل اور بھینس جیسی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب تم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر گزارے۔ کیسے گزارے؟ اب پوچھوں میں بھئی اس میں کون ایسا بہادر ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کھڑے ہو جاؤ تو سب چپ ہو جائیں گے۔ ہم سب ڈرنے والے ہیں، لیکن ڈرتے کیسا ہیں؟ اپنی مرضی کے جیسا۔ ڈرتے کیسا ہے؟ بھئی ڈرنے کا اس واسطے ہے کچھ کرے تو لوگاں دیکھے تو بدنام کرتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او مسلمانوں، او میرے بن جانے والوں، او مجھے پکارنے والوں، او مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او لوگوں مجھ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ اب حرام نہیں کھاؤں گا، میرے رب نے منع کر دیا ہے۔ اب زنا نہیں کروں گا، میرے رب نے منع کر دیا ہے۔ چوری نہیں کروں گا، میرے رب نے منع کر دیا ہے۔ نماز نہیں چھوڑوں گا، میرے رب نے منع کر دیا ہے۔ اب میں حرام کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے پروردگار نے منع کر دیا ہے۔ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا، اس کا نام ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا، اس کا نام ہے ڈر۔ اور اللہ کی محبت میں نمازوں کو پڑھنا اور ذکر کو کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ کیوں کروں؟ او اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، بندر کا بچہ نہیں بنایا، اس لیے محبت میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ ذکر اس لیے ہے تو نے مجھے اپنے کھیت کا بیل نہیں بنایا، اللہ مجھے تو نے بہترین انسان بنایا، اس لیے اب میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ سوتا ہوں نبی کے طریقے پر وضو کے ساتھ، اس لیے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ اٹھتا ہوں تیرے نام سے پروردگار، اس لیے کہ میں تیرا غلام ہوں۔ میں تیرا بندہ ہوں نا،
سوتے وقت بھی تیرا نام، تیرے نبی کا طریقہ، اٹھنے کے بعد بھی تیرا نام، تیرے نبی کا طریقہ۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پروردگار سے جیسی محبت، پروردگار کا جیسا حق ہے، محبت جیسی محبت کرو، ڈرنے جیسا ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے، ڈرانے نہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے؟ اب اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی خواہش ہے تمہارے ساتھ، پوری کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ خواہش تمہارے سے رکھتا ہے، اللہ کی آرزو تمہارے ساتھ ہے۔ او کلمہ پڑھنے والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زندگی ختم ہو جائے اور تمہارا شمار کافروں میں ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے ہو، زندگی ختم ہو جائے اور تم کو یہود اور نصارہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا حق تقاتہ، پروردگار سے ایسا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب موت آ کر کھڑی ہو جائے، جب تمہارا گلا دبانے لگے تو تمہاری زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل جائے۔ تم زندگی گزارو مسلمان بن کر، تمہیں موت بھی ایسی آ جائے کہ تم ایمان کی حالت میں مر جاؤ۔ اللہ کی خواہش ہے۔ اوہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، لوگوں یاد رکھو تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت پاؤ گے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے موت پر نافرمان بن کر مریں گے، زنا کرنے والے گناہ کے ساتھ چلے جائیں گے، شرک کرنے والے شرک کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تم جیسی محنت کرو گے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہیں موت آئے گی۔ اللہ اللہ کر کے زندگی گزارو گے، اللہ کے نام کے ساتھ موت آئے گی، اور تم آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے حرام کاری کی زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ اسی پر تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ اب مرنا کیسے چاہتے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا، علی یہ تو بتلا تیرے خوشی کا دن کیا ہے؟ علی یہ تو بتلا تیرے کامیابی کا دن کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ آج تک میں کسی کام سے خوش ہوا، نہ آج تک میرے زندگی میں کوئی کامیابی کا دن نہیں آیا۔ بچے ہو گئے ہم تو خوش ہو گئے، شوہر نے زیور لا کر دے دیا بیوی خوش ہو گئی، بیوی نے شوہر کے کپڑے استری کر کے دے دیا شوہر خوش ہو گیا، اوہ بیوی نے شوہر کو تو خوش کر دیا، شوہر نے بیوی کو تو خوش کر دیا۔ علی کہہ رہا ہے میں آج تک میری زندگی میں کوئی خوشی کا دن نہیں آیا۔ اور آگے کامیابی کی بات پوچھتا ہے تو آج تک میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ماما کیا بولتے ہیں ہمارے معلوم؟ بس ماں ایک فکر ہے میرے کو، بیٹی کی شادی ہو گئی کہ بس میں جیت گئی۔ ماں کہتی ہے بیٹی کا نکاح ہونے پر میں جیت گئی، باپ کہتا ہے بیٹے کو نوکری لگنے پر میں جیت گیا، ہم لوگ کہتے ہیں اتنی پراپرٹی ہو گئی تو ہم جیت گئے۔ لیکن میرے بھائیو یہ جیت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ناکامیابی ہے۔ جیت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دھیان سے سنو، بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، اے سوال کرنے والے بندے سن لے، میری خوشی اس دن ہوگی، میری کامیابی اس دن ہوگی جس دن میرا آخری دن ہوگا، موت کا فرشتہ میری روح کھینچ رہا ہوگا اور میری زبان سے نکل رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ دن میرے کامیابی کا بھی ہوگا اور وہ دن میرے خوشی کا بھی ہوگا۔ کون سا دن؟ اللہ۔ اور وہ دن ویسی زندگی اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں تو میرے بھائیوں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ طے کرو، عورتیں طے کریں، مرد طے کرے کہ ہم کو اسلام والی زندگی اپنانا ہے۔ اللہ نے اسلام دینے کے بعد گمراہ لوگوں کی زندگی کیوں پسند کریں؟ بے ایمان جو اللہ کو ناراض کرے ان کی زندگی کو کیوں پسند کریں؟ مجھے بڑا افسوس ہوا، پرسوں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، ایک گیریج پر گیا، اب وہ بچے کا ایک پینٹ تھا جو جگہ جگہ ایسے پھٹا ہوا تھا، سمجھے؟ اب میرا تو مدرسہ لڑکیوں کا ہے، میں کہیں کالج میں گیا بھی نہیں، کالج میں جاتا بھی نہیں، اور رہنے کے ٹھکانے میرے دو، یا تو گھر مدرسہ یا تو گھر مسجد، تیسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں اپنا۔ لیکن گیریج پر گیا تو ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے 2-3 جگہ پر، بلکہ 4-5 کیا 10-12 جگہ پر ایسے کچھ لکیریں مارے تھے، پینٹ پھٹا ہوا تھا اس کا ایسا۔ تو میں نے کہا یار سیف بابا دھندا بندہ اچھا نہیں چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو انہیں بولا الحمدللہ۔ کیا بولا انہیں؟ اچھا چل رہا ہے قاری صاحب۔ میں کہا دھندا اچھا چل رہا تو کپڑے پھٹے سے کیوں پہنا رہے بابا تو؟ تو اس نے مجھے بولا ایسا نہیں، یہ فیشن ہے بولے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک بات میری آخری سنو، اس کے بعد بات ختم۔ تم جس سے محبت کرو گے، تم قیامت کے دن تم کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بے دینوں سے محبت کرو گے، بے دینوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور تم دینداروں سے محبت کرو گے، دینداروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کے جتنے ناچنے گانے والے لوگ ہیں وہ دنیا دار ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی نہ ان سے محبت کرنا نہ ان کی اتباع کرنا۔ یہ جتنے دنیا میں اللہ والے ہیں یہ سب اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، ان سے تعلق جوڑنا، اس میں تم کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہارے گاؤں میں، تمہارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہوں گے، ہیں کیا؟ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہ ایک آدمی روزانہ دونوں پیروں سے لنگڑا ایک دینی مدرسے کے سامنے جا کر 11:30 بجے بیٹھ جاتا، لوگ کچھ بھیک ڈالنے کی نیت سے ہاتھ آگے کرتے تو وہ کہتا بھئی بھیک نہیں چاہیے، بھیک، اور معمول رہا، کئی دنوں تک بیٹھتا رہا تو کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا میاں تم یہاں آ کر کیوں بیٹھتے ہو، بھیک بھی لیتے نہیں، بیٹھتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے قرآن والوں سے محبت کریں گے، کل قیامت کے دن قرآن والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ بولو، قرآن والوں سے محبت کریں گے، قرآن والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔
اس لیے مولوی صاحب روزانہ اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر آپ کے مدرسے کے سامنے اس لیے بیٹھتا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو محبت سے دیکھ کر میں ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کرانا چاہتا ہوں۔ اور سب سے بد نصیب ہے وہ بندہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی غیبت کرتا ہے یا قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی چغلی کرتا ہے، ان سے حسد اور بغض رکھتا ہے، وہ سب سے بد نصیب ہے۔ آدمی کا بچہ ہے، غلطیاں ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن ہے اس کے سینے میں۔ ارے جس صندوق میں سونا رکھا جاتا ہے، اگر اس پر پیخانہ لگ جائے تو اس کو پھینکا نہیں جا سکتا۔ کہ پھینکا جا سکتا ہے؟ بھئی ایک ڈبہ ہے جس کے اندر سونا رکھا جاتا ہے، بولو کیا ہو گیا جی؟ وہ سونے کا ڈبہ کیچڑ میں گر گیا تو پھینک دیں گے؟ نہیں، یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سونا ہے۔ سونا کیا ہے؟ ارے کیا بتائیں آپ کو، بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے تو ساری دنیا بنتی ہے۔ عقل آ گئی؟ ایک سونے کے ڈبے کو پھینکا نہیں جاتا، ایک سونے کے ڈبے کو کراہت سے دیکھا نہیں جاتا۔ شرم آنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اماموں کو، ہمارے طلباء کو ہم حسد اور بری نظر سے دیکھیں، کیا اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے؟ اس کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گا، لیکن ہمارے نزدیک تو وہ حافظ قرآن ہے، ہم کو اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو ویرانہ مت بناؤ، خالی صندوق نہ بناؤ۔ مائیں دھیان سے سن لیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ویرانہ جنگل نہ بناؤ، اپنے بچوں کو قبرستان کا جنگل نہ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن حدیث سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل قرآن کریم سے خالی ہے وہ ایسا ہے جیسے خالی صندوق ہے، ویرانہ گھر ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالی صندوق سے کوئی فائدہ ہے؟ اجڑے ہوئے جنگل سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مر جائیں گے۔ جس اولاد کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ اولاد گناہ کرے گی، تمہارے قبر کا عذاب بڑھے گا۔ اولاد کو دیندار بنا کر جاؤ، اولاد قرآن پڑھے گی، تمہارے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ اولاد کو ذکر والی بناؤ، یہ ذکر کرے گی، رب کریم تمہاری قبر کے عذاب کو دور کرے گا۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنے علماء کی قدر کرو۔ مسلمانوں، آپس میں تم مل جھل کر رہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، کوئی مسئلہ ہو جائے محبت سے اس کو آپس میں حل کرو۔ عورتیں عورتوں سے نہ لڑے، عورتیں بہو سے حسد نہ کرے، بہو ساس سے حسد نہ کرے، پڑوسن سے پیار محبت سے بات چیت کرے۔ یہ برائی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرے گا، اللہ کی لعنت کے قریب کرے گا، اور اسی حالت میں مر جائیں گے، حسد کینہ بغض کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے بات چیت بند کر کے مر جائیں گے، اللہ جہنم کا ایندھن بنا کے پھینک دیں گے۔ تو اپنے اولاد کو بھی نیک بناؤ، بنائیں گے انشاءاللہ، اور تم بھی نیک بنو۔ آج کے بعد یہ نیت کرو، انشاءاللہ موت کی آخری سانس تک انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بیمار رہیں گے اشارے سے نماز پڑھیں گے، ہمارے نبی نے بیماری میں اشارے سے نماز پڑھی ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے ان دو ہاتھوں سے اور اس زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ہم مسلمان بننا چاہتے نا؟
وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمانوں جیسا رہنا مسلمانیت نہیں ہے، مسلمان بن کر رہنا مسلمانیت ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ کون مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا جو مسلمان، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کی حفاظت نہ ہوتی ہو وہ مسلمان نہیں ہے. سمجھے نا؟ اپنی بیوی بھی تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی، بہو کو تانے دے دے کر پریشان ہیں اور گھونگٹ لے لے کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ نماز کیسے قبول کرے گا؟ بہو کو تانا دیتے ہیں، نوکروں کو تانے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اپنی زبان سے کسی کا دل دکھنے والی بات نہ کرنا، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرنا. اگر دو چیزوں کی تم نے حفاظت کر لی تمہارے ایمان کی حفاظت ہو گئی. جی، زبان سے گالی نہیں، بیٹے کو بھی نہیں، جانور کو بھی نہیں دینا. پرسوں تمہارے جگہوں کا تھا ایک شاید، کون تو بیل گاڑی لے کے یہاں سے آتے نہیں اس کو؟ نہیں آتے نا. کون تو ایک مسلمان کا بندہ نیلنگا بیس میں بیل کو گاڑی پر بیٹھ کے اس کے اندر 4 تھیلے اناج، 4-5 تھیلے اناج، اتنا مار رہا. اس کو داڑھی بھی ہے اور ماشاءاللہ ٹوپی بھی ہے اور مارتے جا رہا ہے. میں گاڑی جمعہ کی نماز پڑھ کر اس کے پیچھے جا رہا ہوں. مجھے بہت ترس آیا، میں نے اس کو ہرن دیا، رکا نہیں انہیں. پھر تھوڑا آگے نیلنگا بیس میں گیا، گاڑی کے آگے لگایا، گاڑی رکایا. میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ اگر تجھے جانور بناتا اور اس کو آدمی بنا کر وہاں بٹھا دیتا اور تجھے اگر ان ویسا مارتا تو کیا کرتا تھا؟ انہیں میرے کو تمہارے زبان اور تمہارا گاؤں اور تمہارے دیہاتوں کی بات مجھے، او مول صاحب تم کو کیا معلوم؟ چل رہا نہیں بولے انہیں. کیا بولا انہیں؟ تم کو کیا معلوم؟ لیکن میں نے اس سے کہا یاد رکھ مسلمان، میں تجھے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ تیرے پاس نبی کی سند ہے، تیرے اوپر نبی کی سند ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے تو مصطفیٰ والا ہے، مجھے معلوم ہو گیا تو مسلمان ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کل قیامت کے میدان میں یہ بیل بھی تیرے خلاف گواہی دینے آئے گا. جانوروں پر بھی ظلم کرو گے نا، یہ جانور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تمہارے خلاف گواہی دینے آئیں گے اور یہ جانور کہیں گے الہی کام سے زیادہ اس نے مارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ اس سے بھی تم کو بدلہ دلوائیں گے. جب جانوروں کو مارنے کی شریعت میں اجازت نہیں تو گھر کے عورتوں کو خوب کوٹو، ہے کہ نہیں؟ تمہارے روٹیاں پکانا، تمہارے بچے جننا، تمہارے کپڑے دھونا، تمہارے گھر کو جھاڑو مارنا، تمہارا سب سنبھالنا اور تمہارا مار بھی کھانا. ہاں؟ اور عورتیں بھی مائک میں سن رہے ہوں گے، انہوں بھی مردوں کو نہیں ستانا. انہوں بولیں گے کتنا اچھا مولانا ہے، بول رہے ہم کو مارنے کو. لیکن عورتوں نے بھی اپنے مردوں کو مرد جیسا رکھنا. عورتوں نے اپنی زبان سے کبھی بول کر اپنے مرد کو ناراض نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اور عورت اور مرد ان دونوں کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی عورت کو یہ حکم دیتے کہ اپنے مرد کے ساتھ کیسے رہے تو عورت کو حکم دیتے کہ روزانہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا. مردوں نے بھی مردوں جیسا رہو، راجا بن کے رہو. تم کیا بن کے رہو؟ بولو. اللہ نے کہا نا الرجال قوامون علی النساء، او مردو ہم نے تم کو مرد بنایا ہے، راجا بنایا، راجا جیسے رہو. زبان بھی میٹھی رہنا، سمجھے کہ نہیں؟
کیا بیگم خیریت ہے؟ کیا جی دلہن خیریت ہے؟ کیا سکھا کے جا رہی ہیں کھیڑے میں آ کے ایسے بات ہو؟ ایسا بولنے کا رہتے تو اگے کیا کر رہی؟ اگے لے کے نہیں، اگے ہوتا ہے کیا نہیں؟ بولے نام لینا عیب کی بات ہے کہ نہیں؟ جورو کا نام لینا اپن ہو جی، لینا جورو کا نام نہیں، دوسروں نے لینا اپنے جورو کا نام، اپن نہیں لینا۔ ارے تمہارا میرا پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے باپ نے عائشہ رکھا، اور اللہ کے نبی نے کیا رکھا؟ اللہ کے نبی نے نام رکھا حمیرہ۔ کیا نام رکھا؟ ہاں، ہم رکھتے ہیں چپڑی۔ کیا رکھتے؟ دھنگرنی۔ پھر انہوں بھی بولتے ہیں، اب میں ان کی باتیں تو نہیں سنا، اب کیا بولوں؟ انہوں بھی جواب دیتے نہیں۔ یاد رکھو، اللہ رب العالمین میاں بیوی کی محبت پر جب ایک دوسرے اچھی بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کوئی نوکری کا رشتہ نہیں ہے، میں ٹکڑا کھلا رہا ہوں اس واسطے رہ رہی تو اس کے باپ کے گھر میں ٹکڑا نہیں تھا کیا؟ ہو جی، کہاں پہاڑ کے نیچے تھی، بھوکی پھر رہی تھی، انہیں اٹھا کے لایا تم نے؟ ارے میاں تیرے سے اچھا اچھا کھاتی تھی اس کے گھر میں، تیرے پاس آئے جب سے خالی بے صنم روٹی چل رہی۔ نہیں تو اس کے باپ کو کیا کیا بولتی تھی انہیں، لاتر کو گئے تو بریج باسک پاس گئے تو مٹھائی لاؤ، اوسک گئے تو گوشت لاؤ، آتے آتے آج بازار کا دن ہے بھجیے لاؤ۔ وہ اپنی باپ کی بیٹی تھی، بہت شان سے زندگی گزارتی تھی، تیرے پاس جب سے آئی وہ تو ایک نوکرانی کی جیسی ہو گئی۔ اور یہ اماؤں کو معلوم نہیں ہے، عورتوں کو، اب ایک دن آ کے ان کو سب سکھا کے جانے والا ہوں میں۔ ہاں نہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ محبت سے رہو، وہ تمہارے زندگی کے دنیا کے بھی ساتھی اور آخرت کے بھی ساتھی ہیں۔ جس کی عورت جنت میں جائے گی، اللہ سے کہے گی اللہ میرا مرد مجھے کما کے کھلاتا تھا، غلطی اس سے ہوگی لیکن اللہ میں میرے مرد کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتی، اللہ میرے مرد کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور میرے ساتھ اس کو جنت میں بھیج دیجئے۔ اور کوئی مرد اگر جنتی بن گیا تو وہ بھی کہے گا اللہ یہ تھی میرے چکر میں بہت غلطیاں کر کے بیٹھی، لیکن اللہ میرا جنت کا فیصلہ اور اس کا جہنم کا نکو، مجھے پسند نہیں ہے۔ انہیں جدھر جا رہی میں ادھر جانے والا، جا کے پڑھتے کہ نہیں سسرال میں؟ ماں نکو باپ نکو، چپڑی ملی تو ختم۔ ارے کم بختو، جوان ہیں، بوڑھے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں بھی جا کے کیسا پڑھنا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے مقام کو پہچانو، جورو کو جورو کے حد تک رکھو، تم اپنے حد تک رہو، اپنے ماں باپ کو اپنے حد تک رکھو۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو وہ تیری جنت ہے یا جہنم ہے۔ خوش کر دیا جنت مل گئی، ناراض کر دیا تو ٹھکانہ کہ کس کے بھی چکر میں ماں باپ کو نہ کو چھوڑوں۔ سمجھ میں آیا؟ تمہاری چپڑی نہیں ہوں گی، ہور ہوں گی، لیکن اس کے چکر میں ماں باپ کو نہ کو چھوڑوں۔ سمجھے گے نہیں؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اپنے بچوں کو بھی اتنے برے برے باتیں بولنے کا، ارے کتے، ارے گدھے، ارے وہ۔ اب اگر تھوڑا ایک منٹ سوچے، اگر میں نے میرے بچے کو کتا بولا تو میں کون؟ میں کون؟ ارے آج تک دنیا میں اپن دیکھے نا، بلی نے بلی کے بچے دی، کتے کے بچے نہیں دی۔ کیا تمہارے گاؤں میں ہوتا ایسا؟ پھر اپنی اولاد کو
برے القاب سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا، یہ شریعت ہے؟ اپنے بچوں کو اچھے ناموں سے پکارو کہ بچوں کا سینہ چوڑا ہو جائے، او ہو میرے والد نے مجھے کیا اچھے نام سے آواز دی، میرے والد نے بیٹا کہا، میرے والد نے شیر کہا، میرے والد نے واہ واہ کہا، اور میرے والد نے کتنے اچھے نام سے، بہادر کے نام سے پکارا۔ بچوں کا سینہ خوش ہو جانا، اے گابڑے، اے کارٹے، اے نکٹے، اے۔ اب تم ایسے الفاظ استعمال کریں گے، یہ تو بتاؤ تمہارے بچوں کو جب تم برا بولیں گے، تمہارے بچوں کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی؟ انہیں جا کے آئینے میں دیکھتے، میں نکٹا نہیں ہوں لیکن میرا باپ کتنا برا ہے، مجھے نکٹا بولتا، کارٹا نہیں ہوں، میں بانگا نہیں ہوں، کتنے چکے ہیں، میرا باپ مجھے کارٹا بولتا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ماں باپ اولاد کی قدر کرے، اولاد ماں باپ کی قدر کرے، میاں بیوی کی قدر کرے، بیوی میاں کی قدر کرے، پڑوسی پڑوسی کی قدر کرے، مسلمان مسلمان کی قدر کرے۔ او مسلمانوں، یہ ہے اسلام اور یہ ہے تمہارے نبی کی سیرت۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، کسی کے دل میں کوئی خرابی آ جائے فوراً اپنے بڑوں کے پاس جائے، جو جس کی بات مانتا ہے اس کے پاس جا کر کہے فلاں سے مجھے یہ شکایت ہے، ذرا بیٹھ کے بات کریں گے، چلو اپنے دل کو صاف کرو۔ فرمایا دو مسلمان آپس میں حسد رکھ کر بات چیت بند کر دے، مر جائیں، اللہ دونوں کو اٹھا کے پہلے جہنم میں پھینکیں گے، بعد میں حساب کتاب کا دیکھیں گے۔ موت آنے سے پہلے کون تو میرے کو بولا، ٹیمبی کا ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، انہیں بولا میں میرے بیوی کو اتنے سال سے بات نہیں کرا۔ ایشان کی چیز ہے، ایمان ختم کرنے کی چیز ہے، نبی کے خلاف زندگی ہے، اس لیے آپس کا ٹکراؤ، آپس کا حسد ختم کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ محبت پیار سے رہنا، اسی کا نام سیرت ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے، مدینے کی گلیوں میں چلتے، چھوٹے چھوٹے بچے مل جاتے، سرکار اونٹنی سے نیچے اترتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے۔ تمہارے نبی کی سیرت یہ ہے، جب نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بوڑھا بزرگ آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کی عزت کرتے۔ کوئی بھوکا آ جاتا، اللہ کے نبی اس کو کھانا کھلا دیتے۔ کسی کے بیمار ہونے کی خبر لگتی، اللہ کے نبی خود چل کر جاتے، اس کی عیادت کر کے آ جاتے۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی۔ مجھے کیا کرنے کا ہے، گاؤں میں کس کا کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا مصوبہ ہے، تجھے کتے نے بھی مد دیا تو فائدہ نہیں، اور پانی بھی گر گیا تو کوئی مطلب نہیں۔ بے مطلب کا گاؤں میں رہنے کا تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچتا ہو۔ سمجھے گے نہیں؟ اپن کیسے بننا؟ کسی کے بیماری کی دوا بن جانا، کسی کمزور کی زندگی کا سہارا بن جانا، کسی نابینا کا بینا بن جانا، کسی کمزور کا ساتھ دینے والے بن جانا، کسی رونے والے کو ہنسانے والا بن جانا، کوئی پریشان زدہ ہو اس کو ہمت دلانے والا بن جانا۔ یہ ہے سیرت۔ سمجھ آیا؟ پڑوس میں جھگڑے ہو رہی، جان دے روز کی گرگری کہاں جاتی، چپ۔ مطلب ان کے گھر کے جھگڑے اپنے کو اچھے لگتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جو مجھے مانتے ہو سن لو، وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تمہارے گھر میں جھگڑا ہونا تم کو پسند ہے؟ نہیں ہے، میرے بھائی کے بھی گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آیا؟ باتیں بہت ساری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ لیکن ایک بات یاد رکھو،
موت برحق ہے، موت کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہے۔ نبی ہمارے نبی ہیں، نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، گزارو گے انشاءاللہ۔ ایک خوشخبری کی بات یہ ہے، کل مغرب کی نماز کے بعد اوسا میں، اوسا معلوم ہے؟ آئے تھے کبھی؟ روزانہ آتے ہیں، ٹھیک۔ کل اوسے میں مغرب کی نماز کے بعد سیرت النبی کا پروگرام ہے، جلسہ ہے، اور بہت دور سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے علماء نے بڑی محنتوں کے ساتھ وہ جلسہ رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب لوگ اپنے کام کو آگے پیچھے کرو اور کل کے جلسے میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ قاری صاحب مرے بولے تو سب آئیں گے نا؟ میت کو آئیں گے نا؟ اس سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول کی صورت سننے کے لیے ہم آ رہے ہیں، اللہ کی دین کی نسبت پر ہم جا رہے ہیں۔ آپ کا آنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، اور واپس آنا بھی ثواب میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو عاشقان رسول اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں آپ لوگوں کا نام لکھا جائے گا، اس لیے کل آنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اعلان ہے؟